السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میرا پیپر جو تھا وہ 9 کو ہوا میتھ ٹیچر کے حوالے سے۔ پیپر ایزی بھی تھا اور مشکل بھی تھا، ٹھیک ہے۔ مشکل اس لحاظ سے کیونکہ جب کہ ہم لوگ بی ایس سی ایم ایس سی کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہم لوگ ماسٹر کی بکس کی اسٹڈی نہیں کرتے۔ بی ایس سی لیول کی جو بکس ہیں اس کی اسٹڈی ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنا ماسٹر کرنے کے بعد۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی ایف ایس سی سے سٹارٹ کریں، ایف ایس سی، بی ایس سی اور پھر ایم ایس سی۔ زیادہ فوکس جو ہے نا وہ آپ کا بی ایس سی اور ایم ایس سی ہونا چاہیے۔ پیپر میں کوسچن جو تھے وہ کافی حد تک ٹف پیپر تھا، اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اگر کمپلیٹ 100% تیاری کے ساتھ بھی بندہ جائے نا تو اس میں بھی کچھ ایسے کوسچنس تھے کہ جن میں بندہ جو تھا وہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 20% جی کے کا تھا، وہ اتنا خاص نہیں، مطلب اتنا ٹف بھی نہیں تھا، اتنا ایزی بھی نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ باقی انٹیگریشن کے کوسچن تھے، لمٹس کے تھے، کنورجنس کے حوالے سے تھے، ڈائیورجنس، 0/0، انفینٹی بائی انفینٹی فارم، لیپلاس ٹرانسفارمیشن، اور اس کے علاوہ کافی ساری جو تھیں وہ میکلورین سیریز کی تھیں۔ اور میکسیمم جو پیپر ہے نا وہ ایم ایس سی لیول میں سے تھا، ریئل انالیسس 1 اینڈ ریئل انالیسس 2 میں سے تھا۔ اس کے بعد ٹوپولوجی کے کوسچن تھے، میٹرک اسپیس کے کوسچن تھے، اور ویکٹر اسپیس کے کوسچن بہت زیادہ تھے۔ اور اس کے علاوہ باقی ٹائم مینجمنٹ کی بات کی جائے نا تو ٹائم ہم لوگوں نے مینیج کر لیا تھا، ٹائم ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے۔ اور مطلب میں نے 90 منٹس میں 96 کوسچنز جو ہے نا وہ میں نے اٹیمپٹ کیے ہیں۔ 2:30 بجے ہمارا پیپر سٹارٹ ہوا ہے اور 4 بجے تک 96 کوسچن میں نے اٹیمپٹ کر لیے تھے۔ 4 کوسچنز میرے رہ گئے تھے کیونکہ میں نے 1-2 کوسچن پہ مجھے ٹائم زیادہ لگ گیا تھا، اس وجہ سے میرے وہ کوسچن رہ گئے تھے، ادروائز ٹائم ہمارا جو ہے نا وہ ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے۔ باقی یہ چیز ہے کہ کیلکولیٹر بھی الاؤ نہیں تھا، تو کچھ کوسچن ایسے تھے جن کی ہمیں کیلکولیشن کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے وہاں پہ، تو اپنی وہ جو کیلکولیشنز ہیں نا وہ بہتر سے بہتر بنائیں بس۔ اس کے علاوہ باقی محنت جاری رکھیں، اگر آپ نے کہیں ٹیسٹ پہ اپلائی نہیں بھی کیا ہوا تب بھی آپ اپنی ریویژن سٹارٹ کریں، ایف ایس سی، بی ایس سی اور ایم ایس سی لیول پہ اپنی جو ہے نا وہ تیاری سٹارٹ رکھیں۔ اور باقی جو جاب والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں تو ہمیں جو بہتر مشورہ میں یہی دوں گی کہ ہمیں اپنا ٹائم جو ہے نا ایک میکسیمم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم 1 گھنٹہ بھی ڈیلی کا نکالیں تو ہم اچھی سی اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات پی پی ایس سی نیچر کے بارے میں، تو یہ ہم لوگ مطلب پہلے بھی ٹیسٹ دے چکے ہیں پی پی ایس سی کے حوالے سے۔ نیگیٹو مارکنگ مسٹ ہوتی ہے ہر ٹیسٹ، جو مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کافی ٹف ہوتا ہے، اتنا آسان کوسچن نہیں ہوتا۔ اب ایک کوسچن دیا ہوا تھا، اس میں سے 2 اس کے آپشن جو تھے وہ ٹھیک لگے ہوئے تھے اور تیسرا آپشن غلط تھا، اور جس کا چوتھا آپشن تھا وہ آل آف دیز تھا۔ تو میں نے کافی اس کو سالو کر کے ادھر ادھر سے، اور بعد میں نے پھر اس کو پوچھا ٹیچر سے، اپنے سینئر سے پوچھا بھی صحیح اور خود بھی سالو کیا، تو اس کے 2 آپشن ہی ٹھیک بنتے تھے۔ جو تیسرا آپشن تھا اس میں تھوڑی چینجز تھی، تو پھر میں نے اس کا آل آف دیز ہی لگایا، کیونکہ 2 ٹھیک ہو رہے تھے اور تیسرا غلط تھا، تو اگر میں ایک پہ لگاتی تو دوسرا بھی غلط، اور دوسرے پہ لگاتی تو تیسرا کریکٹ تھا، تو یہ مجھے کنفیوژن اور میں نے پھر آل آف دیز پہ لگایا۔ اور رہی بات تیاری کی، تو تیاری کے حوالے سے ہمیں یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں، بی ایس سی، ایف ایس سی، اور اس کے علاوہ ایم ایس سی۔ بی ایس سی پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، کیلکولس کی بکس ہیں، ویکٹر اسپیس کی ہے، میتھڈ کی ہے، اور اس کے علاوہ ریئل انالیسس کے چیپٹرز ہیں۔ اور میرٹ ایکسپیرینس جو ہے نا ایکسپیکٹیشن، وہ مجھے لگتا ہے کہ 45 ہوگا، یا 40، آئی تھنک کچھ گرلس کہہ رہی تھی کہ 40+ ہوگا، تو مے بی 40 ہو یا 45 ہو، لیکن اس کا یہی ہے کہ ٹیسٹ پاس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آگے خیر کرے۔ کافی زیادہ اسٹرینتھ تھی، جس میں سرگودا میں ہمارا ٹیسٹ ہوا ہے تو وہاں پہ اچھی خاصی اسٹرینتھ تھی، میکسیمم جو تھی نا وہ 400+ اسٹرینتھ تھی گرلس کی، اور اسی طرح بوائز کی بھی اچھی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بیسٹ آف لک فار آل آف یو۔